ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے امریکہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے کیمپ دوحہ کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق اس حملے میں امریکی اڈے کے اسلحہ ڈیپو اور لاجسٹک آلات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس اقدام کو امریکہ کی مسلسل جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کیمپ دوحہ خطے میں امریکی فوج کا اہم سپورٹ مرکز تھا۔ ایرانی مسلح افواج نے خبردار کیا ہے کہ دشمن کے کسی بھی نئے حملے یا سازش کا مزید سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے رشید آباد میں واقع ایک کیمیکل گودام میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کی اطلاعات ملتے ہی فائر فائٹرز کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں، جہاں 4 فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ حادثے میں تاحال کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ ریسکیو ٹیمیں اور علاقہ پولیس امدادی کارروائیوں اور گودام کو ٹھنڈا کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ واشنگٹن میں طاقت کے ایوانوں کے اندر ایک خاموش بحران نے جنم لیا ہے، جہاں پینٹاگون پر وائٹ ہاؤس سے میزائلوں کی شدید کمی کو چھپانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی گراف اور نیو یارک پوسٹ کی رپورٹس کے مطابق 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد صدر ٹرمپ پر ایران کے خلاف سخت کارروائی کا دباؤ ہے، جبکہ آپریشن ایپک فیوری کے بعد ٹوماہاک اور تھاڈ میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اعلیٰ افسران تنقید سے بچنے کے لیے سچی صورتحال چھپا رہے ہیں، جبکہ ایک امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے پاس محفوظ انداز میں جنگ جاری رکھنے کے لیے درکار اسلحہ موجود نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹوماہاک میزائلوں کے ذخائر کی مکمل بحالی 2029 سے 2031 تک ہی ممکن ہو سکے گی۔ امریکی فورسز نے ایران پر مسلسل 11ویں روز شدید حملے کیے ہیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں کا بنیادی مقصد اب نئے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو درپیش ایرانی خطرات اور اس کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تبریز، سرک اور بوش شہر میں شدید دھماکوں کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ایرانی فضائی دفاعی نظام فوری طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ ایران نے شمال مغربی علاقے میں ایک دشمن ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت کے علی السالم بیس اور بوبیان میں واقع ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنانے کے اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع سے نمٹنے کے لیے امریکی کانگریس سے تقریباً 87 ارب ڈالرز کے ہنگامی فنڈز کی درخواست کر دی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے قانون سازوں کو خفیہ بریفنگ کے بعد سینٹ کمیٹی کے سامنے یہ درخواست پیش کی اور انکشاف کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک 37.5 ارب ڈالرز کی لاگت آ چکی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ فنڈز کی عدم فراہمی ملک کے لیے شدید خطرہ بنے گی، جبکہ اس تنازع کا تمام تر ذمہ دار ایران ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری کارروائیوں کے باعث امریکی دفاعی فنڈز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور حملوں کے باعث فرانسیسی ایئر لائن نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی پروازوں کی معطلی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے تمام پروازیں 24 جولائی تک منسوخ رہیں گی۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے لیے پروازوں کی معطلی 27 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ لبنانی دارالحکومت بیروت کے لیے پروازوں کا سلسلہ 2 اگست تک بند رہے گا۔ ایئر لائن انتظامیہ نے مسافروں کو سفری منصوبوں میں تبدیلی اور تازہ ترین معلومات کے لیے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مشترکہ عسکری کمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے شدید خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کے مفادات کو بھرپور نشانہ بنایا جائے گا۔ اپنے سخت بیان میں ایرانی عسکری کمان نے کہا ہے کہ جوہری مراکز پر کسی بھی قسم کا حملہ پورے خطے میں ایک وسیع جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ یہ انتباہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے نیتنز کے پہاڑوں میں قائم ایرانی ایٹمی مرکز پر جلد اور حتمی حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ملک بھر میں جاری مون سون کی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں انڈر پاس کے پانی میں ڈوب کر اور بہاول نگر میں نہر کر نہاتے ہوئے بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ مانسیرا کے سرن ویلی میں سیلابی ریلے سے پل بہنے سے 12 دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بارشوں سے پنجاب کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور شکر گڑھ میں دریائے راوی سے 42 کسانوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہیں بند اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، تاہم موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔